بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو کا تیسرا حصہ اب آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ مرزا قادیانی کے تحریفات پر میں نے ایک نظر تھوڑی طویل اس لیے ڈال دی تاکہ محمد اعظم سیفی صاحب جیسے کوئی قادیانی مربی آپ کے سامنے جب بھی یہ بات کرے نا کہ مسلمان علماء یا مسلمان جو ہے وہ تحریف کر دیتے ہیں کتابوں میں حدیثوں میں، تو آپ ان کے سامنے یہ گزارشات رکھ دیں اور ان کے پوچھیں کہ ان تحریفات کے بارے میں جو مرزا قادیانی نے کی ہیں آپ کا کیا خیال ہے۔ اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ میں نے چند مختصر مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ 20 مرزا کی تحریفات کی مثالیں میرے پاس موجود ہیں۔ اب مرزا قادیانی کا ایک اور جھوٹ، چونکہ یہ متعلقہ تھا ہمارے اصل موضوع سے، اس لیے میں نے اس کو الگ کر دیا۔ مرزا قادیانی نے یہ جھوٹ لکھا کہ نہ کسی حدیث میں اور نہ ہی پہلے لوگوں میں سے کسی کے کلام میں یہ آیا ہے کہ مسیح آسمان سے نازل ہوگا۔ یہ مرزا قادیانی نے جھوٹ لکھا۔ یہ جھوٹ جو ہے یہ آپ کے سامنے مرزا قادیانی کی کتاب ہے انجام آتم۔ یہ کتاب ہے انجام آتم، اس کے اندر مکتوب احمد کے نام سے ایک عربی میں بڑا لمبا چوڑا ایک خط ہے مرزا نے لکھا ہوا۔ تو اصل کتاب کا نام انجام آتم، جو روحانی خزائن کے جلد 11 ہے، یہ پوری انجام آتم ہے اور اس کے اندر یہ مکتوب احمد ہے۔ اس جلد 11 کا صفحہ 148 آپ کے سامنے ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی نے عربی میں لکھا ہے اما ترى کیف نحتوا من عند انفسهم نزول المسیح من السماء ولن تجد لفظ السماء فی ملفوظات خیر الانبیاء ولا فی کلم الاولین۔ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ انہوں نے یعنی مسلمانوں نے، مسلمان علماء نے اپنی طرف سے مسیح کے آسمان سے نازل ہونے کیسے گھڑ لیا، یعنی انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا کہ مسیح نے آسمان سے نازل ہونا ہے، حالانکہ لن تجد لفظ السماء، تو ہرگز آسمان کا لفظ نہ تو خیر الانبیاء یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ملفوظات میں پائے گا، ولا فی کلم الاولین، اور نہ پہلے لوگوں کے کلام میں یہ پائے گا۔ یہ مرزا کا دعویٰ آپ کے سامنے۔ یاد رکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ جو کتاب ہے انجام آتم یہ جولائی 1896 کے بعد شائع ہوئی، لکھی گئی۔ کیوں کہ اس کا تعلق پادری عبداللہ آتم کے ساتھ تھا، اور عبداللہ آتم کی موت کے بعد یہ کتاب مرزا نے لکھی تھی، اور عبداللہ آتم جو ہے وہ 1896 جولائی میں فوت ہوا تھا، یہ اس کے بعد لکھی گئی۔ یہ میں آپ کو ڈیٹ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگلی جو بات میں کرنے والا ہوں تاکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے، تو یاد رکھیے جولائی 1896 کے بعد مرزا نے یہ دعویٰ اس میں لکھا انجام آتم میں۔ اسی طرح یہ مرزا کی کتاب ہے حقیقت الوحی۔ حقیقت الوحی مرزا کی کتاب، اس حقیقت الوحی کے اندر مرزا قادیانی نے اس کا صفحہ روحانی خزائن کی جلد 22 ہے اور اس کا صفحہ 47 ہے، صفحہ 47 ہے۔ اس صفحہ 47 کے اندر مرزا قادیانی نے حاشیے کے اندر یہ لکھا ہے، کہتا ہے کہ کسی حدیث صحیح مرفوع متصل میں، کسی حدیث صحیح مرفوع متصل سے ثابت نہیں کہ عیسیٰ آسمان سے نازل ہوگا، رہا نزول کا لفظ تو وہ اکرام اور اعزاز کے لیے آتا ہے یہاں۔ اور یہ حقیقت الوحی جو ہے یہ 1907 میں شائع ہوئی۔ کون سی سن میں؟ 1907 میں، اور اس میں مرزا نے یہ دعویٰ کیا۔ اب آگے چلنے سے پہلے جو میں نے شروع میں چند نکات بیان کیے تھے نا، انہی سے متعلقہ چند نکات ایک دفعہ پھر اپنے ذہن میں حاضر کر لیجئے۔ احادیث میں جن کے نازل ہونے کی خبر دی گئی ہے ان کا نام صراحت کے ساتھ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام بیان ہوا ہے، یہ میں نے پہلے عرض کر دیا۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے، احادیث میں ینزلو یا یہبتو یعنی نازل ہونے یا اوپر سے نیچے اترنے کے الفاظ آئے ہیں۔ کسی حدیث میں بھی یہ نہیں کہ مسیح بعد میں پیدا ہوگا، نہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے کہ کسی مسیح نے آنا ہے، یہ بات بھی ذہن میں رہے۔ یہ قادیانی حضرات آپ کو اس میں بھول بھلیوں میں ڈال دیں گے، ان سے پوچھئے کہ اگر مسیح نے پیدا ہونا تھا، جیسے مرزا قادیانی جو ہے نا
وہ اپنی کتابوں میں لکھتا ہے کہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام نے دوبارہ لوٹ کر آنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے یرجعو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یرجعو کا لفظ کیوں نہیں بولا کہ رجوع ہوگا، وہ دوبارہ لوٹ کر آئیں گے؟ تو یہی میرا سوال ہے کہ اگر مسیح نے پیدا ہونا تھا، ایک نے وہ 14ویں صدی میں پیدا ہونا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں یہ تو فرمایا ہوتا کہ ایک مسیح نے پیدا ہونا ہے، یہ نزول اور حبوط کا لفظ کیوں فرمایا؟ یہ حبوط کا یحبطو، یہ جو عربی کے اندر مثلا جہاز جب ایئرپورٹ پر اترتا ہے نا، اسے بھی حبوط الطائرہ کہتے ہیں، جہاز کا نیچے اترنا۔ تو حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی جتنے بھی صحابہ کرام سے یہ حدیث مروی ہیں، کسی صحابی سے کہیں بھی یہ سوال منقول نہیں کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے، وہ تو فوت ہو چکے ہیں، قرآن کی 30 آیات میں ان کی وفات ثابت ہے، تو اس عیسیٰ سے کون سا عیسیٰ مراد ہے؟ کبھی یہ سوال تو کرنا چاہیے تھا نا، اگر صحابہ کرام کو ذہن میں یہ ہوتا کہ کسی اور عیسیٰ نے آنا ہے اور اصلی عیسیٰ فوت ہو چکے ہیں۔ ایسا بھی کوئی سوال نہیں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام اور اس وقت کے جتنے لوگ اور جتنی امت مرزا سے پہلے، وہ تمام کسی شک میں مبتلا نہیں تھے کہ احادیث میں جن عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہے، اس سے مراد وہی والے عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو قرآن اور حدیث کے اندر جن کا ذکر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، قرآن و حدیث میں کہیں بھی مسیح موعود کے لفظ نہیں، بلکہ صاف طور پر مریم کے بیٹے عیسیٰ کے نزول کا ذکر۔ یہ مسیح موعود کا لفظ یا ایک مسیح نے آنا تھا، یہ بالکل الفاظ دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور اگلی بات، مرزا قادیانی سے پہلے تمام امت نے نازل ہونے سے مراد آسمان سے نازل ہونا ہی سمجھا۔ میں یہ کہتا ہوں بالفرض، اگر فرض کر لیں کسی حدیث میں واقعی آسمان سے نازل ہونے کا لفظ نہ ہوتا، آسمان کا لفظ نہ بھی ہوتا، تو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیوں کہ ساری امت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام مفسرین محدثین، یہ خود قادیانی بھی مانتے ہیں کہ ان کو اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت عیسیٰ کے نزول کا مطلب آسمان سے نازل ہونا ہے۔ لیکن میں یہاں پہ آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ خود مرزا قادیانی بھی صرف نازل ہونے کا مطلب آسمان سے نازل ہونا ہی لیتا رہا اور سمجھتا رہا۔ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام حصہ اول، اس کی جلد 3 ہے، صفحہ 142 ہے۔ یہاں پر مرزا قادیانی یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں جو آتا ہے کہ جب وہ نازل ہوں گے تو انہوں نے ہلکا زردی مائل، یاد رکھیے یہ بھی ایک غلطی ہے کہ ہمارے بہت سے حضرات ترجمہ کر دیتے ہیں کہ پیلے رنگ کا لباس، زرد لباس نہیں، ہلکا زردی مائل لباس ہے، اس کو کہتے ہیں جو ہلکا زردی مائل۔ بار تو کہتا ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ وہ زرد رنگ کا لباس ہوگا، تو اس لباس سے ظاہری لباس مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں مرزا نے کیا مراد لیا۔ تو یہ ثابت کرتے ہوئے ایک حدیث کا حوالہ دے رہا ہے، کیا لکھتا ہے؟ مثلا غور سے دیکھیے گا، مثلا صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے تو ان کا لباس زرد رنگ کا ہوگا، اس لباس کو ظاہری لباس پر حمل کرنا کیسا لغو خیال ہے۔ غور کیجئے، مرزا کہتا ہے صحیح مسلم کی حدیث میں جو یہ لفظ موجود ہے کہ حضرت مسیح جب آسمان سے اتریں گے۔ اب غور کیجئے، صحیح مسلم کے اندر کہیں بھی آسمان کا لفظ نہیں ہے، لیکن مرزا قادیانی ترجمہ کر رہا ہے، وہ بھی یہی سمجھ رہا ہے کہ اس سے مراد آسمان سے نازل ہونا ہے۔ تو یہی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ مرزا سے پہلے تمام صحابہ، مفسرین، محدثین، تابعین وغیرہ تمام اس سے یہی سمجھتے رہے ہیں، اور آج تک مسلمان یہی سمجھتے ہیں کہ آسمان سے نازل ہونا مراد ہے۔ اگر یہ حوالہ کافی نہیں تو ایک اور حوالہ لیجئے، یہ مرزا کی کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے، اس کتاب کا نام مرزا نے دافع الوساوس بھی رکھا ہے، 2 نام ہیں۔ تو میں عام طور پر اس دونوں ناموں کو مختصر کر کے تو اس کتاب کو آئینہ وساوس کہتا ہوں، آئینہ وساوس، دافع الوساوس سے وساوس لے لیا اور آئینہ کمالات اسلام سے آئینہ لے لیا، تو یہ آئینہ وساوس ہے۔ اس کے اندر مرزا نے وسوسے ہی ڈالے ہیں۔ اس کی روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ 268 ہے، 268۔ اس کے حاشیے میں پھر مرزا قادیانی ذکر کر رہا ہے، کیا کہتا ہے؟
یہ ذکر کر رہا ہے کہ میں مسیح موعود ہوں، اور مسیح موعود کے بارے میں یہ حدیث میں آیا ہے کہ وہ جو کچھ پائے گا آسمان سے پائے گا، زمین سے کچھ نہیں لے گا، تو اسی ضمن میں لکھ رہا ہے یہ اسی وجہ سے اس کے حق میں نبی معصوم کی پیش گوئی میں یہ الفاظ آئے کہ وہ آسمان سے اترے گا۔ کیا آئے الفاظ؟ کہ وہ آسمان سے اترے گا۔ اب میں پوچھتا ہوں سیفی صاحب سے کہ یہ نبی معصوم کی پیش گوئی میں یہ الفاظ کہاں آئے ہیں کہ وہ آسمان سے اترے گا جو مرزا قادیانی لکھ رہا ہے؟ یقیناً اگر مرزا قادیانی کو یہ منظور نہیں، وہ اس کا انکار کر رہا ہے کہ کسی حدیث میں آسمان کے الفاظ نہیں، تو یہ مرزا قادیانی ینزلو کا معنی بیان کر رہا ہے کہ اس سے مراد آسمان سے اترنا ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے ملفوظات ہیں، ان کی جلد 5، یہ 5 جلدوں والا ایڈیشن ہے، یاد رکھیے حضرات۔ پہلا ایک ایڈیشن 10 جلدوں میں تھا، یہ وہ نہیں ہے، اس کے بعد یہ دوسرا 5 جلدوں میں آیا ایڈیشن، اب اس کے بعد ایک نیا کمپیوٹرائزڈ ایڈیشن بھی شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ 5 جلدوں والے ایڈیشن کی آخری جلد جلد پنجم ہے، اس کا صفحہ 33 ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی کا ایک ملفوظ بیان ہو رہا ہے، اس میں لکھا ہے آپ نے فرمایا تھا کہ یہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو وہ زرد چادریں اس نے 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ مرزا قادیانی آپ نے فرمایا سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مسیح آسمان پر سے جب اترے گا تو 2 زرد چادریں اس نے پہنی ہوئی ہوں گی۔ میرا سوال ہے مربی سیفی صاحب اور دوسرے ان کے ہم نواؤں سے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں فرمایا تھا کہ مسیح جب آسمان سے اترے گا؟ اگر نہیں فرمایا تھا تو مرزا قادیانی جھوٹ بول رہا ہے کیا؟ اور اگر فرمایا تھا تو بتائیں کہاں فرمایا تھا؟ یہیں پہ یہ بھی سمجھنے کہ جو میں نے کہا تھا نا کہ مرزا نے وہ 2 چادروں سے زردی مائل چادروں سے مراد کیا لیا ہے، تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے تو اسی طرح مجھ کو 2 بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دھڑ کی اور ایک نیچے کے دھڑ کی، یعنی مراق اور کثرت بول۔ مرزا کہہ رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب آسمان سے اتریں گے تو وہ 2 زرد چادریں پہنے ہوئے ہوں گے، تو ان 2 زرد چادروں سے مراد میری 2 بیماریاں ہیں، ایک میرے اوپر کے دھڑ یعنی سر میں مراق یا ہسپیریا کی بیماری ہے، اور دوسری کثرت بول کے مجھے پیشاب بہت آتا ہے۔ اس پر ہم ابھی بحث نہیں کریں گے، کبھی مرزا کی سیرت پر بات ہوگی، کبھی سیفی صاحب اپنے مسیح کی حیات و وفات پر بات کرنے پر راضی ہوں گے تو پھر ہم اس پر بات کریں گے۔ آگے چلیے، یہ وہی آئینہ وساوس یعنی آئینہ کمالات اسلام ہے، اس کی جلد 5 صفحہ 409 ہے۔ اس کے اندر پھر ایک دفعہ مرزا نے عربی میں یہ لکھا، الا یعلمون ان المسیح ینزل من السماء بجمیع علومہ، کیا وہ نہیں جانتے کہ مسیح آسمان سے نازل ہوگا اپنے تمام علوم کے ساتھ؟ یہاں بھی مرزا قادیانی لکھ رہا ہے کہ آسمان سے نازل ہوگا، اور یاد رکھیے تمام حوالے میں جو دے رہا ہوں یہ مرزا قادیانی یہ نہیں بیان کر رہا کہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آسمان سے، وہ اپنی بات بیان کر رہا ہے اور اپنی بات کی استدلال کر رہا ہے۔ اس سے قادیانی جب آپ کو کہیں نا 1 صفحہ پہلے 1 صفحہ بعد میں پڑھو، آپ وہ عبارت کاٹ کے پیش کر رہے ہو، بے شک آپ ان کو کھولیں 1 2 3 4 صفحے پہلے بعد والے بتائیں کہ یہ مرزا قادیانی کیا لکھ رہا ہے۔ اسی طرح یہ تحفہ گولڈویہ ہے، مرزا کی کتاب، روحانی خزان جلد 17 ہے، صفحہ 281 ہے۔ اس کے اندر مرزا قادیانی یہاں پر اپنی استدلال کے طور پہ حجج الکرامہ نامی ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہے اور کہتا ہے کہ حجج الکرامہ میں ابن باطل سے روایت لکھی ہے کہ مسیح عصر کے وقت آسمان پر سے نازل ہوگا، اور مرزا قادیانی نے یہاں اس صفحے کے پہلے بعد میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، بلکہ اس روایت کو ذکر کیا اور اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، لہذا ثابت ہوا کہ وہ اس کو صحیح سمجھ رہا ہے، تو یہاں بھی وہ آسمان پر سے نازل ہونا تسلیم کر رہا ہے۔ اب میں نے یہ عرض کیا کہ فرض کر لیں کہ کسی حدیث میں بھی آسمان کا لفظ نہ بھی ہوتا تو نزول کے لفظ سے پوری امت نے آسمان سے نزول، بلکہ خود مرزا قادیانی نے بھی آسمان سے نزول ہی سمجھا ہے، لہذا اس بات کی کوئی اب اہمیت نہیں رہ جاتی کہ حدیث سے دکھاؤ کہ آسمان سے نازل ہوگا، لیکن پھر بھی ہم اتمام حجت کے لیے حدیث سے بھی دکھا دیتے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے البحر الزخار ہے کتاب، جو مسند بزار کے نام سے مشہور ہے۔ امام ابو بکر احمد ابن عمر بن عبد الخالق البزار 292 ہجری میں فوت ہوئے، یہ 3 صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ ان کی یہ مسند ہے، اس کی یہ آپ کے سامنے جلد نمبر 17 ہے، اور یہ
اور یہ جلد نمبر 17 ہے، اور یہ شائع ہوئی ہے مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ منورہ سے۔ اس کا صفحہ نمبر 96 آپ کے سامنے ہے۔ اس کے حدیث نمبر ہے 9642، حدیث نمبر آپ کے سامنے ہے، پوری سند کے ساتھ امام بزار نے ذکر کی ہے۔ حدثنا علی بن المنذر حدثنا محمد بن فضیل عن عاصم بن کلیب عن ابیہ عن ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا، سمعت من ابی القاسم الصادق المصدوق، ابو القاسم یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو سچے اور مصدوق ہیں، ان سے میں نے یہ سنا۔ اس حدیث کے اندر دجال کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں ذکر ہے، الفاظ غور سے دیکھیے گا، ثم ينزل عیسی ابن مریم صلی اللہ علیہ من السماء، کہ پھر حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ یہ من السماء کا لفظ ہے، پوری سند مسند بزار کی آپ کے سامنے ہے۔ اور یہ سیفی صاحب نے ایک آڈیو میں غالباً یہ پوچھا ہے جی کہ میرے پاس مسند بزار کی صرف 14 جلدیں ہیں، یہ آپ نے 17ویں جلد کہاں سے؟ تو اگر آپ کے پاس یہی مکتبۃ العلوم والحکم مدینہ منورہ کی چھپی ہوئی ہے تو آپ کے پاس پوری مسند بزار نہیں ہے سیفی صاحب، آپ باقی جلدیں بھی اس کی تلاش کیجئے۔ اور اگر آپ کے پاس 14 جلدوں میں مکمل ہے تو پھر اس مسند بزار جو مسند، یہ آپ نے یہ بھی پوچھا جی مجھے یہ بتائیں جی کون سی کتاب میں ہے، کتاب الصلاۃ میں ہے، کتاب الزکوٰۃ میں ہے، کتاب الفتن میں ہے، کس میں ہے؟ تو یاد رکھیے جو مسند ہوتی ہے نا حدیث کی کتاب، جیسے مسند احمد ابن حنبل بھی اس کے اندر باب یا کتاب ایسے فقہی موضوعات پر نہیں ہوتے، بلکہ اس کے اندر مسند ہوتی ہے وہ کہ جس میں ہر صحابی کی احادیث کو الگ الگ جمع کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث آپ کو مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں ملے گی۔ اگر آپ کے پاس 14 جلدوں والا مکمل سیٹ ہے مسند بزار کا تو اس میں مسند ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ میں جائیں، اور پھر اس کے بعد عاصم ابن کلیب کے والد جو ہے نا کلیب بن شہاب، ان کی نام کے اندر جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ حدیث ضرور مل جائے گی۔ میرے محترم دوستو، یہ حدیث صحیح متصل مرفوع ہے، امام بزار نے پوری سند ذکر کی ہے، اس کے تمام راوی ثقہ قابل اعتماد ہیں، بلکہ اکثر اس کے تمام راوی صحاح ستہ کے راوی ہیں، اور سیفی صاحب نے بھی اس حدیث کے کسی راوی پر کوئی جرح نہیں کی، اس لیے میں ابھی اس پر ابھی بات نہیں کروں گا، اگر کوئی جرح آئے گی تو پھر اس کا جواب دینا میرا فرض ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے پہلی حدیث، اس میں من السماء کے لفظ موجود ہیں۔ سیفی صاحب نے یہ اعتراض کیا جی کہ یہ مرزا قادیانی صاحب کے وفات کے بعد یہ کتاب چھپی ہے، یہ وفات کے بعد یہ کتاب چھپی ہے، تو اس کا میں ابھی جواب دیتا ہوں۔ اس سے پہلے سیفی صاحب کا دوسرا ایک دھوکہ، انہوں نے یہ دھوکہ دیا کہ جی یہی روایت جو ہے جو مسند بزار کی، یہ ابن حبان نے بھی اپنی صحیح میں روایت کی ہے، لیکن اس میں من السماء کے الفاظ نہیں، اور سیفی صاحب یہ کہنا چاہا انہوں نے کہ ثابت ہوا کہ مسند بزار میں تحریف کی گئی ہے۔ سمجھ آگئی میری بات؟ کہتے ہیں کہ صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت ہے اور اس میں من السماء کے الفاظ نہیں، لہذا ثابت ہوا کہ مسند بزار میں تحریف کی گئی ہے۔ آئیے سیفی صاحب کے اس دھوکے کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ یاد رکھیے دوستو کہ یہ مسند بزار یہ صحیح ابن حبان سے پہلے کی کتاب ہے، پہلے کی کتاب ہے، تو اگر تحریف ہونی تھی تو یہ کہتے سیفی صاحب کہ صحیح ابن حبان میں تحریف کر دی گئی جو بعد میں لکھی گئی، لیکن وہ وہی کہتے ہیں کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کہ جب آپ کا مقصد ہی تحقیق نہیں ہے بلکہ آپ کا مقصد ایک جھوٹے کے جھوٹوں کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرنا ہے تو آپ کو یہ باتیں کبھی بھی نظر نہیں آتی۔ یہ دیکھیے امام ابو بکر بزار رحمۃ اللہ علیہ جو مسند بزار جن کی ہے، ان کی ولادت تقریباً 210 ہجری میں ہوئی، اور وفات تمام کتابوں میں جہاں ان کا اسماء الرجال کی کتابوں میں تذکرہ ہے 292 ہجری ہے۔ کتنی ہے؟ 292 ہجری۔
جبکہ امام ابن حبان جو صحیح ابن حبان والے ہیں ان کی ولادت 270 ہجری میں ہوئی، یعنی امام بزار اس وقت 60 سال کے تھے جب امام ابن حبان پیدا ہوئے، اور ابن حبان کی وفات 354 ہجری میں ہوئی۔ اب 292 ہجری میں امام بزار فوت ہوتے ہیں، تو اس وقت ابن حبان تقریباً 21-22 سال کے ہیں، ٹھیک ہے، 21-22 سال کے ہیں، اور 80 سال کے قریب عمر ہے امام بزار کی اس وقت۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا مسند بزار پہلے لکھی گئی ہوگی یا صحیح ابن حبان پہلے لکھی گئی ہوگی؟ لیکن یہ تو میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو اس بنیاد پر تحریف ثابت کرنی تھی تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ابن حبان میں یہ لفظ غلطی سے رہ گیا ہوگا یا کسی نے تحریف کر دی ہوگی، اس کا الٹ نہ کہتے۔ لیکن یاد رکھیے ہمارے نزدیک دونوں روایتیں درست ہیں۔ کیوں کہ مسلمانوں کا جو اصول حدیث ہے وہ مرزا والا نہیں ہے کہ میرے خدا نے مجھے بتایا ہے کہ فلاں حدیث سچی ہے فلاں جھوٹی ہے۔ اصول حدیث کے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول و ضوابط ہیں، اور ان اصول و ضوابط میں ایک ضابطہ یہ بھی ہے کہ ایک ہی روایت، ایک ہی حدیث وہ ایک کتاب میں مختصر الفاظ کے ساتھ مروی ہوتی ہے، اور وہی روایت دوسری کتاب میں دوسرے امام اپنی سند کے ساتھ مفصل ذکر کرتے ہیں۔ اور حدیث کو روایت کرنے والے بھی کبھی مثال کے طور پہ ایک لمبی حدیث ہے، اس میں ایک خاص موضوع کے لیے تھوڑی سی بات ہے، تو جب اس موضوع سے متعلقہ بات وہ ذکر کرنا چاہتے ہیں تو وہ صرف روایت یا حدیث کا اتنا حصہ ذکر کر دیتے ہیں، اور جب کبھی پوری، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ایک کتاب میں فلاں حدیث کے الفاظ اتنے کم ہیں فلاں کے زیادہ۔ یہ اصول حدیث کا متفقہ قانون ہے کہ حدیث کے اگر ثقہ راوی کوئی کسی روایت کے الفاظ میں کوئی زیادہ الفاظ روایت کرے تو وہ زیادتی قابل قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں روایتیں متعارض نہیں ہیں۔ امام بزار اور امام ابن حبان کی روایت میں انہوں نے روایت کی من السماء کا لفظ نہیں، لیکن اس سے جیسے میں نے عرض کیا کہ مراد سب کا آسمان سے نازل ہونا ہی تھا، اور مسند بزار کی روایت میں وہی راوی صحیح راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، وہ آسمان کا لفظ بیان کر رہے ہیں، اور مسند بزار پہلے، اس لیے آپ کا یہ عذر بالکل قابل قبول نہیں ہے کہ جی چونکہ ابن حبان میں یہ الفاظ نہیں۔ آپ صحیح بخاری کے اندر چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو 20 ایسی روایات ملیں گی جہاں پہ امام بخاری ایک سند کے ساتھ روایت ذکر کرتے ہیں اور آخر میں لکھتے ہیں کہ وزاد فلان، یہ الفاظ کہ ان روایت میں جو فلاں راوی ہے نا اس نے جو روایت مجھ تک پہنچی ہے اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں، یہ الفاظ زیادہ وزاد فلان آپ کو تمام حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جو آپ اس سے شک میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ دوسرا دھوکہ اعظم سیفی صاحب نے یہ دیا کہ جی مسند بزار مرزا قادیانی کی موت کے کئی سال بعد شائع کی گئی، لہذا اس میں تحریف کر دی گئی۔ یہ بھی عجیب و غریب قسم کا دھوکہ ہے۔ تو میرا سوال ہے کہ آپ مسند بزار کا وہ نسخہ پیش کر دیں جو مرزا قادیانی کے پاس تھا یا جو اس سے پہلے موجود تھا، کہیں ڈھونڈ کر لائیں، اور جس میں یہ الفاظ نہیں۔ کیا ہر وہ کتاب جو مرزا قادیانی کی زندگی میں نہیں چھپی اس میں تحریف کر دی گئی؟ مرزا کی اپنی کتاب براہین احمدیہ حصہ پنجم اس کی موت کے بعد شائع ہوئی، تو کیا ہم کہیں کہ اس میں بھی تحریف کر دی گئی؟ کیا صحیح ابن حبان مرزا کی زندگی میں شائع ہو چکی تھی؟ نہیں، وہ بھی مرزا کے بعد شائع ہوئی۔ تو جہاں سے آپ دلیل دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں من السماء کا لفظ نہیں تو لہذا مسند بزار میں تحریف کر دی گئی، وہ ابن حبان کی صحیح بھی مرزا، دراصل یہ جو طباعت خانے ہیں، چھاپا خانے ہیں، یہ بعد میں ایجاد ہوئے ہیں، اور مرزا قادیانی کے جس دور میں گزرا ہے زیادہ تر کتابیں اس کے بعد شائع ہونی شروع ہوئی ہیں۔ ہاں میں آپ کو ایک بات ابھی بتاتا ہوں کہ جس کا میں آگے ذکر کر رہا ہوں کہ امام بیہقی کی کتاب الاسماء والصفات یہ مرزا کی زندگی میں شائع ہوئی تھی، اور مرزا کے مرنے سے 13 سال پہلے شائع ہوئی تھی اور ہندوستان میں شائع ہوئی تھی، اور جس میں من السماء کے الفاظ تھے۔ تو مرزا نے اس پر کیوں نہ بات کی، اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے۔ اب سیفی صاحب نے اپنی ایک آڈیو یا ویڈیو میں یہ قادیانی حضرات ایک حوالہ پیش کرتے ہیں، قادیانی پیش کرتے ہیں، ہمیں اس حوالے کی کوئی ضرورت نہیں، یاد رکھیے مسلمانوں کو اس حوالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قادیانی پیش کرتے ہیں جی امام نیشاپوری نے اپنی کتاب اسباب النزول میں لکھا ہے کہ وہ ذکر کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ ایک مباحثے کا، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ان کو، عیسائیوں کو،
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ عطا علیہ الفنا، کہ آپ پر فنا یا موت آ چکی، اور یہ ہماری دلیل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے، لیکن مسلمانوں نے، مولویوں نے بعد میں اسباب النزول کے اندر تحریف کر دی اور عطا کے لفظ کو یاتی بنا دیا۔ یاد رکھیے میں نے اس سے پہلے کہ یہ قادیانیوں کا استدلال ہے، ہمیں اس روایت سے استدلال دلیل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کی دلیل ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، امام نیشاپوری نے اسباب النزول میں اس روایت کی بالکل کوئی سند ذکر نہیں کی، بالکل کوئی سند ذکر نہیں کی۔ اگر کوئی قادیانی مربی اسباب النزول سے اس کی سند مجھے دکھا دے تو میں اس کا ممنون ہوں گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے آئیے وہ کتابیں دیکھتے ہیں جہاں پر اس روایت کی کوئی سند بھی ہے، تاکہ ہم دیکھیں، مقارنہ کریں، آپس میں موازنہ کریں کہ اصل میں بات کیا ہے۔ تو اس وقت سر دست میرے سامنے دو کتابیں ہیں، تفسیر طبری اور تفسیر ابن ابی حاتم۔ یہ دونوں کتابیں امام نیشاپوری کے سے بہت پہلے لکھی گئی، یہ بھی یاد رکھیے۔ امام طبری کی ولادت 224 ہجری اور وفات 310 ہجری کی ہے۔ امام ابن ابی حاتم کی ولادت، یہ ابن ابی حاتم اسماء الرجال کے مشہور امام بھی ہیں، اور ان کے والد بھی ابو حاتم رازی بڑے مشہور امام جرح و تعدیل ہیں۔ امام ابن ابی حاتم کی ولادت 240 ہجری اور وفات 327 ہجری کی ہے، اور اسباب النزول کے مصنف امام نیشاپوری کی ولادت 398 ہجری ہے اور وفات 468 ہجری ہے۔ یعنی یہ امام نیشاپوری، امام طبری اور ابن ابی حاتم کے کئی دسیوں سال بعد پیدا ہوئے ہیں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ تفسیر طبری میں کیا ہے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے نسخہ پیش کر رہا ہوں تفسیر طبری کا، یہ نسخہ مرزا قادیانی کی زندگی میں سن 1324 ہجری میں مصر سے شائع ہوا ہے، یہ جو آپ کے سامنے ہے، اور یہ انٹرنیٹ پر مکمل موجود ہے۔ المطبعۃ الکبریٰ الامیریہ سے شائع ہوا، یا اس کو بولاک بھی کہتے ہیں۔ تو یہ آپ سیفی صاحب انٹرنیٹ سے اس کو لے لیں، اور یہ مرزا قادیانی کی موت سے 2 سال پہلے شائع ہوا تھا۔ مرزا قادیانی 1326 ہجری میں فوت ہوا، تو اس سے 2 سال پہلے کا ہے، اور اس کے اندر یہ روایت امام طبری نے پوری سند کے ساتھ حضرت ربی جو غالباً تابعی ہیں، یہ ان سے روایت ہے کہ انہوں نے یہ روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مناظرہ ہوا عیسائیوں کے ساتھ۔ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا تعلمون ان ربنا حی لا يموت وان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا، کہ حضرت عیسیٰ پر فنا اور موت آئے گی، مستقبل میں، مضارع کا صیغہ ہے۔ تو یہ تفسیر طبری، اس میں سند کے ساتھ حضرت ربی سے یہ روایت موجود ہے۔ تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر یہ روایت 2 جگہ موجود ہے، اسی طرح سند کے ساتھ حضرت ربی سے، اور اس میں بھی ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا۔ یہ تفسیر ابن ابی حاتم مکہ مکرمہ کی چھپی ہوئی ہے میرے پاس، مکتبہ نزار مصطفیٰ کی، اس کی جلد اول کا صفحہ 585، اور اسی طرح اس کے جلد اول کا صفحہ 2514، اس کے اندر دوبارہ یہ روایت سند کے ساتھ حضرت ربی سے ہے کہ ان عیسیٰ یأتی علیہ الفنا۔ تو امام نیشاپوری کی تفسیر، ان کے پیدا ہونے سے پہلے جو لکھی گئی تفاسیر ہیں، ان کے اندر سند کے ساتھ یہ حضرت ربی سے یہ روایت موجود ہے جس میں یأتی کے لفظ ہیں۔ تو پھر امام نیشاپوری کی بلا سند ایک بات کو فرض کر لیں، میں فرض کرتا ہوں کہ وہاں عطا کے لفظ لکھے گئے ہوں، اس کو لے کر استدلال کرنا حماقت ہے یا نہیں۔ لیکن جو اسباب النزول امام نیشاپوری کی ہے، اس کے بھی بہت سے قلمی نسخوں میں یأتی کے الفاظ موجود ہیں، جیسے یہ میرے سامنے جو مطبوعہ ایڈیشن ہے دار المیمان کا چھپا ہوا اسباب النزول کا، یہ اس پر لکھا ہوا کہ مخطوط یتبع لأول مرہ، کہ یہ اس قلمی نسخے سے لیا گیا جو پہلی دفعہ شائع ہو رہا ہے۔ اس کے اندر اس کو آپ سیفی صاحب انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے مقدمے میں اس کتاب کے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کن کن قلمی نسخوں سے استفادہ لیا ہے، اور اس قلمی نسخے کے اندر الفاظ ہیں وَأَنَّ عِيسَىٰ يَأْتِي عَلَيْهِ الْمَوْتُ وَالْفَنَاءُ، موت کا لفظ بھی زیادہ ہے کہ کیا تم نہیں جانتے عیسائیوں کہ ہمارا رب
وہ تو زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام یأتی علیہ الموت، ان پر موت اور فنا آئے گی، تو یہ بھی موجود ہے۔ لیکن اصل بات وہی ہے کہ اس کے اندر امام نیشاپوری نے صرف قال المفسرون کہا ہے کہ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، لیکن کوئی سند ذکر نہیں کی، اور ظاہر بات اگر مفسرین کا ان کا اشارہ پرانے مفسرین کی طرف ہو تو وہ امام طبری جو سب سے پرانے مفسر ہیں، میں ابھی آپ کو مرزا قادیانی سے یہ ثابت کر دیتا ہوں امام طبری کون ہیں، اور ان کی طرف اشارہ ہوگا تو ان کی کتاب سے آپ کو حوالہ دے دیا۔ اعظم سیفی صاحب نے تفسیر طبری کے بارے میں ایک شوشہ یہ چھوڑا ہے کہ ہندوستان کے ایک عالم شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب عجالہ نافعہ میں تفسیر طبری کو ناقابل اعتبار کتاب شمار کیا ہے وغیرہ، تو اس پر بھی ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ یہ عجالہ نافعہ شاہ عبدالعزیز کا رسالہ ہے چھوٹا سا، اور یہ اصول حدیث کے اندر ہے، یاد رکھیے، اور اس کے اندر شاہ صاحب حدیث کی کتابوں کے کچھ طبقات ذکر کر رہے ہیں، ان کے کچھ مرتبے انہوں نے ترتیب دیے ہیں کہ پہلے مرتبے پر یہ کتابیں ہیں، اس میں چوتھا طبقہ حدیث کی کتابوں کا، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو کتاب ہے نا تفسیر طبری، یہ حدیث کی کتاب نہیں تفسیر کی ہے، تو وہ پھر اس طبقے میں، تو یہاں پہ شاہ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں، یہ فارسی میں ہے، اس کو جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ پڑھ لیجئے، میں اس پر مختصر بات کروں گا۔ شاہ صاحب یہ بیان فرما رہے ہیں کہ ان کتابوں میں جو چوتھے طبقے کی ہیں، جو احادیث بیان ہوئی ہیں ان احادیث پر آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا، بلکہ ان کے اندر بہت سی احادیث ایسی ہیں جو احادیث قابل قبول نہیں ہیں۔ اور اسی پر آگے صفحہ 7 کے اوپر آگے یہ لکھ رہے ہیں کہ جن کو تحقیق مقصود ہو ان احادیث کی جو ان چوتھے طبقے کے کتابوں میں ہیں، تو وہ اسماء الرجال کی کتابیں، امام ذہبی کی، ابن حجر اسقلانی کی لسان المیزان وغیرہ کو ان سے استفادہ کریں، اور ان کتابوں میں جو احادیث موجود ہیں ان کی جانچ پھٹک کر لیں۔ یہ ہرگز انہوں نے کہا کہ ان کتابوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ اس چوتھے طبقے کی کتابوں میں جن کے اندر بہت سی احادیث شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے مطابق صحیح نہیں ہیں، ضعیف ہیں، اس کے اندر انہوں نے صرف تفسیر طبری کا ذکر نہیں کیا۔ اب دیکھیں اس کے اندر انہوں نے امام حاکم کی ساری تصانیف لکھی ہیں کہ امام حاکم کی مستدرک کے حاکم بڑی مشہور کتاب ہے حدیث کی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو پھینک دیا جائے؟ نہیں، وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کتابوں میں جو روایات ہیں ان روایات کی جانچ پھٹک اچھی طرح کرنے کی ضرورت ہے، جبکہ صحیح بخاری مثلا اس کی پہلے طبقے کی اس کی روایات کی جانچ پھٹک کی ضرورت نہیں، وہ ان پر آنکھیں بند کر کے بندہ کہہ سکتا ہے کہ صحیح ہیں، جو مسند جو سند کے ساتھ روایتیں صحیح بخاری میں، اس کی بات کر رہا ہوں۔ ایسے اس کے اندر انہوں نے امام عقیلی کی کتاب الضعفاء کا ذکر بھی کیا، ابن عدی کی الکامل کا ذکر بھی کیا، انہوں نے ابن شاہین خطیب بغدادی کی تصانیف کا، تفسیر ابن جریر فردوس دہلوی کا ذکر بھی کیا۔ تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی حدیثوں پر آنکھیں بند کر کے ایمان نہیں لانا، بلکہ ان کی سندوں کی جانچ پھٹک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اسی چوتھے طبقے میں جس کو سیفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز نے ان کتابوں کو بالکل کہا یہ کسی کام کی نہیں ہے، اس کے اندر انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مناقب و مصالب و تفسیر و بیان اسباب نزول، کہ اسباب نزول کے بیان میں جو کتابیں ہیں وہ ساری بھی اسی طبقے میں ہیں۔ تو اب مجھے بتائیے سیفی صاحب، امام نیشاپوری کی اسباب النزول بھی یہیں سے اڑ جاتی ہے یا نہیں؟ تو آپ کی دلیل تو پھر بھی اڑ گئی۔ لہذا خدا کے لیے لوگوں کو تحقیق کے نام پر دھوکہ نہ دیں اور لوگوں کو صحیح بات بتایا کریں، اور تحقیق کر کے بتایا کریں کہ اصل میں جو پرانی کتابیں ہیں ان میں جو روایت ہے سند کے ساتھ اس میں یاتی کا لفظ ہے، عطا کا نہیں، اور اگر کسی نسخے میں اسباب النزول کے عطا چھپ گیا غلطی سے تو ظاہر بات ہے اس کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے، تو بعد میں وہ یاتی کر دیا گیا۔ اب آئیے، آپ نے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا حوالہ پیش کر دیا جی، تفسیر ابن جریر جو ہے یہ مستند نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے مسیح موعود اور اپنے حضرت صاحب کی بات نہیں کبھی دیکھی۔ یہ میرے سامنے مرزا قادیانی کی 2 مختلف کتابوں کے 2 صفحات ہیں، یہ میں نے ایک پیج پہ دونوں لگا دیے تاکہ ایک دفعہ پہلا صفحہ وہی آئینہ ایک وساوس جسے آئینہ کمالات اسلام مرزا کہتا ہے اس کا ہے، اور دوسرا صفحہ جو لیفٹ سائڈ پر وہ دوسری کتاب چشمِ معرفت کا ہے۔
پہلا صفحہ دیکھیں، روحانی خزائن کی جلد 5 ہے، صفحہ 168 ہے. وہاں پر مرزا قادیانی امام ابن جریر طبری کی تفسیر سے ایک دلیل پیش کر رہا ہے اپنے حق میں. اور وہاں پر ابن جریر طبری کے بارے میں لکھتا ہے، اور ابن جریر بھی جو رئیس المفسرین ہے، یعنی امام ابن جریر طبری کو مرزا مفسرین کا سردار لکھ رہا ہے، جناب سیفی صاحب مفسرین کا سردار. اور دوسری کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 261 ہے، اس کے حاشیے میں دیکھیے، وہاں بھی مرزا قادیانی نے ایک قصہ بیان کیا ہے جو آپ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی ایک قبر کا کتبہ جو ہے، اور وہاں پہ وہ تاریخ طبری کا حوالہ دے رہا ہے مرزا. تفسیر طبری اور ہے، تاریخ الامم والملوک جسے تاریخ طبری کہتے ہیں وہ اور ہے، تو اس کا حوالہ دے رہا ہے اور پھر اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے. یعنی ابن جریر کو مرزا قادیانی نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے، مگر افسوس کہ پھر بھی متعصب لوگ حق کو قبول نہیں کرتے. تو سیفی صاحب متعصب نہ بنے اور اپنے حضرت صاحب کی بات کو مانیں کہ ابن جریر طبری نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہے، ہماری بات آپ چھوڑیں. اب آگے چلتے ہیں. امام نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کی جس کتاب اسباب النزول سے عطا اور یاتی کی بحث سیفی صاحب نے بڑی شد و مت سے کی اور مربی بھی کرتے ہیں، آئیے ایک نظر ان کے اپنے نظریے اور عقیدے پر بھی ڈال لیں. امام نشاپوری کا نام ابو الحسن علی بن احمد الواحد نشاپوری ہے، انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں 2-3. اس میں ایک تفسیر ہے الوسیط فی تفسیر القرآن. یہ میرے پاس دارالکتب العلمیہ بیروت کا نسخہ ہے، الوسیط فی تفسیر القرآن کا انٹرنیٹ پر دستیاب ہے. اس کا پہلی جلد ہے، اور اس کے اندر جو آیت ہے نا سورہ آل عمران کی اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا، اس کی تشریح میں لکھتے ہیں قابضک من الارض وافیا تاما من غیر ان تنال الیہود منک شیئا، کہ اے عیسیٰ میں آپ کو زمین سے مکمل پورے کا پورا اپنے قبضے میں لے لینے والا ہوں، بغیر اس کے کہ یہودی آپ کو چھو بھی سکیں یا آپ تک پہنچ سکیں. یہ لکھ رہے ہیں. اور آگے اگلے صفحے پر یہ صفحہ جو آپ کے سامنے ہے یہ 441 اور دوسرا صفحہ 442، اس کے اندر رافعو کا الیہ کا تشریح کرتے ہیں الی سمائی و محل کرامتی، کہ میں آپ کو اٹھانے والا ہوں کہاں؟ اپنے آسمان کی طرف اور اپنی عزت کی جگہ پر. یہ امام نشاپوری کا عقیدہ ہے. اسی طرح دوسری جگہ جو سورہ نساء کی آیت ہے کہ وما قتلوہ وما صلبوہ اور بل رفعہ اللہ الیہ، اس کی تشریح میں بھی امام نشاپوری اسی تفسیر میں، یہ میرے سامنے جلد 2 ہے، اس کا صفحہ 137 ہے، اس کے اندر پہلے تو وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ یہودی جو کہتے تھے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا، تو لکھتے ہیں کہ یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے قتل کر دیا، وہ اس میں جھوٹے ہیں. کیوں کہ وما قتلوا، آگے لکھتے ہیں القی شبہہ علی غیرہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ کسی دوسرے شخص پر ڈال دی گئی اور یہودیوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہی مسیح ہیں اور انہوں نے ان کو صلیب پر ڈال دیا. یہ امام نشاپوری لکھ رہے ہیں. آگے بل رفعہ اللہ الیہ میں پھر وہ لکھ رہے ہیں کہ کہاں اللہ نے اٹھا لیا. یؤکد هذا ان الحسن قال بل رفعہ اللہ الیہ ای الی السماء، کہ آسمان کی طرف اٹھا لیا. اور پھر آگے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ کی تفسیر میں بھی لکھ رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے آخری زمانے میں نازل ہوں گے تو پھر اس وقت اہل کتاب میں کوئی بھی ایسا نہیں بچے گا جو ان پر ایمان نہ لائے. یہ امام نشاپوری کا عقیدہ. اسی طرح امام نشاپوری نے اپنی دوسری تفسیر ان کی ایک الوجیز کے نام سے ہے، الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز. میرے پاس دارالقلم دمشق کا نسخہ ہے، اس کی جلد اول ہے، اس کا صفحہ 213 ہے. اس کے اندر جو ہے نا انی متوفی کا ورافعو کا، اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں متوفی کا ای قابضو کا من غیر موت وافیا تامن، کہ عیسیٰ میں بغیر موت دیے آپ کو پورا کا پورا اٹھانے والا ہوں. اور رافعو کا الیہ میں لکھتے ہیں الی سمائی و محل کرامتی، آسمان کی طرف. یہ میں نے جملہ معترضہ کے طور پر ایک پیش کر دیا تاکہ
دو احباب کو یہ تسلی ہو کہ امام نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا تھا۔